अस्सलाम वालेकुम क्लास उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको और मुझे इस पैंडमिक से बचाए जी, आमीन। क्लास आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिकली फ्रेमवर्क ऑफ पब्लिक डेट मैनेजमेंट। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे पब्लिक डेट मैनेजमेंट होती क्या है, उसके बाद IMF और वर्ल्ड बैंक की क्या गाइडलाइंस हैं रिलेटेड टू पब्लिक डेट मैनेजमेंट। तीसरा जो है वो हम इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे। चौथा हम इसके प्रिंसिपल्स देखेंगे कि किन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये वर्कआउट करता है। बेसिकली पब्लिक डेट मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अंदर हम करते क्या हैं कि हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं, हम अपने गोल डिफाइन करते हैं जी रिलेटिंग टू पब्लिक डेट, कि हम जो पब्लिक डेट ले रहे हैं हमने उसकी रीपेमेंट किस तरह करनी है, उसको कहाँ पे खर्च करना है, और हमने उसके मतलब यानी कि इस तरह खर्च करना है कि हम उसके अंदर जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएं और हम उस बजट को जो है उस पब्लिक डेट को जो है वो हम थोड़ा सा बचा के किसी और फंडिंग्स के अंदर हम यूज़ कर लें, या किसी और हम प्रोजेक्ट्स के अंदर हम उसको यूज़ कर लें, कोई डेवलपमेंट या डेवलपिंग या प्रोजेक्ट या कोई मेंटेनेंस कर लें, या हम गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर दे उसको, ताकि गवर्नमेंट का जो है वो रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाए, आवाम के ऊपर कम से कम जो है वो जो है पेमेंट ऑफ डेट जो करनी है उसका बर्डन कम आए जी। Public debt management is the process of establishing and executing a strategy for managing the government debts in order to raise the required amount of funding, achieve its risk and cost objective, and to meet any other debt management goals of the government, such as developing and maintaining an efficient market for government securities. बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर वो सारा कुछ यही कहना चाह रहा है कि पब्लिक डेट मैनेजमेंट जो होता है उसके अंदर आप पॉलिसीज़ बनाते हैं कि आपने जब रीफाइनेंसिंग करनी है, मतलब उस डेट को आपने पे ऑफ करना है, तो आपने कहाँ कहाँ से जो है वो सोर्स ऑफ इनकम यूज़ और कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम होंगे, कहाँ कहाँ से आपने पैसा कलेक्ट करना है, किस तरह मैनेज करना है और किस तरह उसको यूटिलाइज करना है जी। द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इंश्योर दैट द लेवल एंड रेट ऑफ ग्रोथ of their public debt is sustainable and can be served under a wide range of circumstances while meeting cost and risk objective. कहते हैं कि जी गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट को हमेशा देखना चाहिए कि गवर्नमेंट के कितनी आपका इस टाइम डेट है, कितनी आपकी कैपेसिटी ऑफ पेइंग है, किस तरह आप मज़ीद डेट से बच सकते हैं। इस तरह की पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट को हमेशा मद्देनज़र रखना है जी। Debt managers of the government debt should ensure that there is a strategy to reduce the excessive level of debts, कि अगर आपके डेट्स बढ़ रहे हैं, पे ऑफ नहीं हो रहे, तो गवर्नमेंट के जो डेट मैनेजर्स हैं वो ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं या वो इंश्योर करते हैं इस चीज़ को कि वो आपके डेट का बर्डन को कम से कम कर सकें जी। इम्पोर्टेंस ऑफ डेट मैनेजमेंट, अ गुड पब्लिक डेट मैनेजमेंट कैन हेल्प रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट इन मैनी वेज, कि वो कहता है कि जी अगर आपकी पब्लिक डेट मैनेजमेंट जो है वो वर्किंग एफिशिएंटली वर्किंग कर रही है तो उसके वजह से आपको एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी बोरोइंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस्ड हो जाती है जी। अ केयर फॉर बैलेंस कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी कैन कंटेन फाइनेंशियल रिस्क विद आर डिफिकल्ट टू मैनेज इन कंट्रीज हैविंग फ्यू अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। जब पब्लिक डेट मैनेजमेंट हो रही होती है तो उसके अंदर वो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस को भी देखते होते हैं कि अगर हमारा ये सोर्स जो है फेल हो गया तो हम किसी दूसरे सोर्स से जो है वो रीपेमेंट कर सकें जी। गुड पब्लिक डेट मैनेजमेंट कैन आल्सो हेल्प टू डेवलप द डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट्स एज वेल एज डेवलप डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट कैन फैसिलिटेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मेक द इकोनॉमी डेवलप डोमेस्टिक मोर रियलिस्टिक टू एक्सटर्नल शॉक्स सच एज कैपिटल आउटफ्लो। अच्छा जी, अब इसके अंदर बात क्या की है कि जो आपका जो पब्लिक डेट मैनेजमेंट है उसके ज़िम्मे एक और काम क्या होता है कि वो आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनको स्टेब्लिश करे जी। अब पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसके अंदर अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो पाकिस्तान के पास 3 तरह की स्टॉक एक्सचेंज है। एक 3 स्टॉक एक्सचेंज है, KSE कराची स्टॉक एक्सचेंज, ISE इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, LSE लाहौर स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप कुछ अरसा पहले की बात करें तो एक इन्होंने कंबाइंड हब बना रहे हैं कि जहाँ पे तीनों जो स्टॉक एक्सचेंज है उनको बैक वक्त आप एक्सेस कर सकते हैं जी।
اب یہ کیا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں پبلک ڈیٹ مینجمنٹ کے اندر آتی ہیں جی. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ دا اکنامیز ود ویل ریگولیٹڈ اینڈ ساؤنڈ بانڈ مارکیٹ آر لیس افیکٹڈ بائی شاکس اور کرائسس ریکورڈ فاسٹرس. اچھا, اب وہ کہتا ہے کہ ایسی اکانومی جس کے اندر بانڈ کی ٹریڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, یا ان کے بانڈس کی ٹریڈنگ بڑی افیکٹو ہے, تو وہ جو ہے جتنے بھی فائنینشیل کرائسس آتے ہیں ان فائنینشیل کرائسس سے سروائیو کر جاتی ہیں یا لیس افیکٹڈ ہوتی ہیں جی. جس طرح کہ ہم نے آپ کو, جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو سب سے بڑا فائنینشیل کرائسس تھا اس کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں, اگر آپ نے لاسٹ ڈیکیڈ کے اندر دیکھنا ہے تو وہ 2008 کا جو فائنینشیل کرائسس تھا وہ سب سے بڑا ابھی تک ہم نے میجر فیس کیا. پھر 2013 کے اندر بھی فائنینشیل کرائسس تھا, وہ بھی ہم نے جو ہے وہ فیس کیا. اس سے پہلے اگر آپ دیکھا جائے تو 1918 کے اندر گریٹ جو ہے ڈپریشن کے نام سے سب سے بڑا فائنینشیل کرائسس تھا, جس نے کے اندر امریکہ کو ہٹ کیا اور اس نے پورے یورپ کو ہٹ کیا, ایون تو اس نے ایشیا کو بھی ہٹ کیا. اس کے بعد جی ہم آگے چلتے ہیں. فریم ورک فار پبلک ڈیٹ مینجمنٹ, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی طرف سے جو فریم ورک دیا گیا کہ پبلک ڈیٹ مینجمنٹ ہے وہ کس طرح ورک آؤٹ کرے گی جی. اس کے اندر سب سے پہلے آتا ہے پبلک ڈیٹ مینجمنٹ آبجیکٹیوز اینڈ کوآرڈینیشن. بیسیکلی اس کے اندر آپ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ دا مین آبجیکٹو آف ڈیٹ مینجمنٹ از ٹو انشور فائنینسنگ نیڈز اینڈ پیمنٹ اوبلیگیشنز آر میٹ ایٹ دا لوور پاسبل کاسٹ. کہ آپ نے جو فائنینسنگ کرنی ہے پیمنٹ کے لیے, اس کے اندر جو آپ کو وہ جو پیسہ ریکوائرڈ ہے وہ آپ کو لوور سے لوور پاسبل کاسٹ کے اوپر ملے گا جی. ٹو اچیو دا آبجیکٹو, ڈیٹ مینیجر, فسکل پالیسی ایڈوائزر اینڈ سینٹرل بینکس should share the and understanding of objective of debt management, fiscal and monetary policies. Since their different policy instruments are interdependent, there should be better coordination between the above agencies. اچھا, وہ اس کے اندر بات کیا کرتا ہے کہ مطلب آپ نے جب ڈیٹ مینجمنٹ کرنی ہے تو اس ٹائم آپ نے اپنے آبجیکٹیوز کو جو بنانا ہے وہ بڑے کیئرفلی بنانا ہے, اور آبجیکٹیوز بنانے کے لیے آپ کی جتنی بھی جو ہے وہ ڈیٹ مینیجرز ہیں, آپ کا سینٹرل بینک ہیں, یا جتنے بھی آپ کے پالیسی میکرز ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے, کوآرڈینیشن کے اندر آئیں گے, اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹرو اینڈ فیئر پکچر آف دا اکانومی شیئر کریں گے, اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کن کن آبجیکٹیوز کا جو ہے وہ گولز کو اچیو کرنا ہے, اور کن کن جو ہے وہ فائنینشیل وے سے سورسز آف انکم کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ڈیٹ کو ری فائنینس کرنا ہے جی. ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی, بیسیکلی یہ منسٹری آف فائنینس کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے سینٹرل بینک کو, یا جو آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, یا آپ کی جتنی بھی فائنینشیل جو ہے وہ ایجنسیز ہیں یا ڈیٹ ایجنسیز ہیں, ان کے ساتھ آپ نے جو بھی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرنی ہے وہ ایک تو ٹرانسپیرنٹ ہوں گے جی, اور دوسرا وہ انفارمیشن کے اکاؤنٹیبل بھی ہوں گے. فار ایگزامپل, اگر آپ نے رانگ انفارمیشن شیئر کی ہے تو اس کی ذمہ داری کل کو آپ کے اوپر آئے گی. دوسرا, آپ نے جتنی بھی فائنینشیل پوزیشن ہے گورنمنٹ کی, پاسٹ میں کیا تھی, کرنٹ کیا ہے, فیوچر کیا ہے, وہ سب کی سب آپ نے جو ہے وہ ڈسکس کرنی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنی ہے جی. انسٹیٹیوشنل فریم ورک, there should be legal framework which clarify the authority to borrow and issue the new debt, invest and undertake the transactions on the behalf of the government. Organization framework should be specified, the roles are to be specified. بیسیکلی اس کے اندر وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جس طرح ہر آرگنائزیشن کی ہیرارکی ہوتی ہے, اس کی بھی ہیرارکی ہوگی. اس کے اندر آپ سب سے پہلے جو ہے وہ ایک بندہ سائن کریں گے یا ایک اتھارٹی سائن کریں گے جو ڈیل کرے گا ڈیٹ کو آن دا بہاف آف دا گورنمنٹ, کہ اگر اس نے کسی ملک سے یا آئی ایم ایف سے ڈیٹ لینا ہے تو کون سی اتھارٹی ڈیٹ لے گی, تو وہ آپ کو جو ہے ورلڈ وائڈ بھی آپ اس کو جو ہے وہ بتائیں گے, کہ ان کو لیٹرز ایشو کریں گے آرگنائزیشنس کو کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی بہاف پہ یہ از دا اسپیسیفک پرسن ہو کین ڈیل. پھر اس کے بعد کہتا ہے جی ڈیٹ اسٹریٹجی اینڈ رسک مینجمنٹ جی. اس کے اندر بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیر شوڈ بی لیگل فریم ورک, این افیکٹو ڈیٹ اسٹریٹجی شوڈ بی امپلیمنٹڈ, رسک ان دا ڈیٹ پورٹ فولیو شوڈ بی مائگریٹڈ بائی ماڈیفائنگ دا ڈیٹ اسٹرکچر جی. اچھا, آپ کے پاس جب آپ ڈیٹ لیتے ہیں اور ڈیٹ آپ ایشو کرتے ہیں, اور آپ نے نا ڈفرینٹ سورسز رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ
یہ ہمارے سورسز ہیں، پورٹ فولیو ہیں، ادھر ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے، ادھر سے ریٹرن آئے گا، ریٹرن آنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس سے اپنا ڈیٹ کو ری پے کریں گے جی۔ اب اگر آپ نے جو پورٹ فولیو اور سیکیورٹیز کا پورٹ فولیو بنایا ہوا ہے جی، پورٹ فولیو کہتے ہیں کہ جب آپ نے 3 سے 4 یا 4 سے 5 سیکیورٹیز کو میکسیمم لمٹ نہیں ہے، مور دین 2 جب آپ جو ہے وہ سیکیورٹیز کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کا پورٹ فولیو ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پورٹ فولیو میں دیکھتے ہیں کہ کسی آپ کی سیکیورٹی کے اوپر رسک آف لاس ہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس سیکیورٹی کو نکال دیں گے تاکہ آپ کو لاس نہ ہو اور آپ جو ہے کوئی پروفیٹیبل جو ہے وہ سیکیورٹی پرچیز کر لیں گے جی۔ Efficient market for government securities. An important instrument of public debt management is to ensure that policies and operations are consistent with an effective market for government securities. It is necessary to achieve a broad investor base with due regards to cost and risk and not to treat investor equitably. The debt manager, central bank's Ministry of Finance should work closely with the market participant and regulator for the development of efficient market. بیسیکلی اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ جو آپ کی افیکٹو پبلک ڈیٹ مینجمنٹ ہوتا ہے اس کی پالیسی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی مارکیٹ کو، فائنینشیل مارکیٹس کو آپ نے ایفیشینٹ بنانا ہے۔ اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی منسٹری آف فائنینس اور جو اسٹیٹ بینک ہے وہ فائنینشیل مارکیٹس کو کی پالیسیز بنائیں، کہ رولز اینڈ ریگولیشن بنائیں اور ان کو مانیٹر کریں، اور جو ہے وہ آپ نے انویسٹرز کو ایکولی ٹریٹ کرنا ہے، کسی کو کوئی پریفرنس وغیرہ نہیں دینی، تاکہ مارکیٹ آپ کی ایفیشینٹ اور اسٹیبل ورکنگ کرتی رہے جی۔ براڈ پرنسپل آف ڈیٹ مینجمنٹ. امپورٹنٹ پرنسپل آف ڈیٹ مینجمنٹ آر لو انٹرسٹ کاسٹ آف سرونگ ڈیٹس. انٹرسٹ کاسٹ آف سرونگ اے ڈیٹ شوڈ بی کیپٹ ایز منیمم ایز پاسبل. اچھا، اب جب آپ نے ڈیٹ لیتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر انٹرسٹ بھی دینا ہوتا ہے. پبلک ڈیٹ مینجمنٹ کی جو سب سے ایک پرنسپل ایسا بھی پرنسپل ہوتا ہے کہ جی جس کے اندر وہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہم نے دینا ہے وہ کم سے کم ہو جی. سیٹسفائی دا نیڈ آف انویسٹرز جی. The public debt should be structured in such a way that meets the need of various type of investors. Coordination between the public debt, fiscal and monetary policies. بیسیکلی جس طرح ہم نے اوپر بات کی کہ جتنی بھی آپ کی جو ہے مانیٹری اور فسکل پالیسیز ہیں اور پبلک ڈیٹ سے ریلیٹڈ پالیسیز ہیں، ان کو جو جتنی بھی اتھارٹیز ہیں ان کے درمیان کوآرڈینیشن ہونا چاہیے. فنڈنگ آف شارٹ ٹرم ڈیٹ انٹو اے لانگ ٹرم ڈیٹ. آپ کے پاس ایسی بھی کوئی جو ہے وہ آلٹرنیٹیو پالیسیز ہونی چاہیے کہ جس سے آپ جو ہے اپنے شارٹ ٹرم ڈیٹ کو لانگ ٹرم ڈیٹ کے اندر تبدیل کر سکیں. سیکنڈ، جب آپ نے اس چیز کو کنورٹ کرنا ہے تو آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جو ہے اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ جو دینا پڑ رہا ہے آپ نے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ کہیں پہ آپ کو جو ہے وہ اتنا بینیفٹ نہ ہو رہا ہو لانگ ٹرم کرنے کا اور آپ کو انٹرسٹ کی مد کے اندر نقصان زیادہ ہو رہا ہو، تو آپ نے انٹرسٹ کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی ایٹ منیمم لیول ہو جی. آج کا جی یہیں تک، باقی اگلے نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے جی.